آج کا ویلاگ باقی تمام ویلاگ سے سب سے زیادہ اہم ہے اور میں اپنے سب سننے والوں سے عاجزانہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ پلیز اس ویلاگ کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ آج سے پہلے میں نے اپنے کسی بھی ویلاگ میں اس طرح کی ریکویسٹ نہیں کی، لیکن اس ویلاگ میں آپ سب کی ریکویسٹ کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ السلام علیکم ویئرز، میں محمد عمیر آپ کو آپ کے اپنے چینل شور ذات پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ دو واقعات شیئر کرنے والا ہوں۔ اس میں پہلا واقعہ پاکستان کے ایک مشہور صحافی کا فرانس میں موجود ایک یہودی ربی کے ساتھ مکالمہ ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ ان کے درمیان کیا بات چیت ہوئی۔ صحافی لکھتے ہیں کہ میں فرانس میں ایک دن ایک کافی شاپ پہ بیٹھا کافی پی رہا تھا کہ میری برابر والی ٹیبل پر ایک داڑھی والا آدمی مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اٹھ کر اس کے پاس جا بیٹھا اور میں نے اس سے پوچھا، کیا آپ مسلمان ہیں؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، میں جارڈن کا یہودی ہوں، میں ایک ربی ہوں اور پیرس میں اسلام پر پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ میں نے پوچھا، تم اسلام کے کس پہلو پر پی ایچ ڈی کر رہے ہو؟ وہ شرما گیا اور تھوڑی دیر سوچ کر بولا، میں مسلمانوں کی شدت پسندی پر ریسرچ کر رہا ہوں۔ میں نے کہکا لگایا اور اس سے پوچھا، تمہاری ریسرچ کہاں تک پہنچی؟ اس نے کافی کا ایک لمبا سپ لیا اور بولا، میری ریسرچ مکمل ہو چکی ہے اور میں اب پیپر لکھ رہا ہوں۔ میں نے پوچھا، تمہاری ریسرچ کی فائنڈنگ کیا ہے؟ اس نے لمبا سانس لیا، دائیں بائیں دیکھا، گردن ہلائی اور آہستہ آواز میں بولا، میں 5 سال کی مسلسل ریسرچ کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں، مسلمان اسلام سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ اس بات کو میں ایک دفعہ پھر دہرانا چاہوں گا۔ اس نے کہا، مسلمان اسلام سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اسلام پر ہر قسم کا حملہ برداشت کر جاتے ہیں، لیکن یہ نبی کی ذات پر اٹھنے والی کوئی ایک انگلی بھی برداشت نہیں کرتے۔ یہ جواب میرے لیے حیران کن تھا۔ میں نے کافی کا مگ میز پر رکھا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ بولا، میری ریسرچ کے مطابق مسلمان جب بھی لڑے، یہ جب بھی اٹھے اور یہ جب بھی لپکے، اس کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ آپ خواہ ان کی مسجد پر قبضہ کر لیں، آپ ان کی حکومتیں ختم کر دیں، آپ قرآن مجید کی اشاعت پر پابندی لگا دیں، یا آپ ان کا پورا خاندان مار دیں، یہ برداشت کر جائیں گے، لیکن آپ جو ہی ان کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام غلط لہجے میں لیں گے، یہ تڑپ اٹھیں گے اور اس کے بعد آپ پہلوان ہوں یا فرعون ہوں، یہ آپ کے ساتھ ٹکرا جائیں گے۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ بولا، میری فائنڈنگ ہے، جس دن مسلمان کے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نکال دی جائے گی، اس دن اسلام ختم ہو جائے گا۔ آئیے اب چلتے ہیں دوسرے واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ ہے آزادی پاکستان سے 22 سال پہلے کا، جس میں ایک ملعون راجپال کی شر انگیزی اور گستاخی کی وجہ سے لاہور شہر کی فضا افسردہ ہو گئی تھی۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری اور مولانا ظفر علی خان سمیت اس وقت کے عظیم سیاسی اور مذہبی رہنماؤں نے راجپال کے خلاف جلسے اور جلوس شروع کر دیے۔ چنانچہ پولیس نے راجپال کو گرفتار کر لیا۔ انگریز سماجی لحاظ سے توہین رسالت، توہین مذہب اور توہین خدا کا قائل نہیں، چنانچہ یہ مذہبی توہینوں کے خلاف قانون نہیں بناتا۔ لیکن انگریز ہمیشہ یہ بھول جاتا ہے کہ مذہب کا دائرہ وہ واحد دائرہ ہے جس میں غیر مذہب کا پاؤں آنے پر انسان کو قتل کر دیتا ہے، اور مسلمان اللہ تعالیٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کی حرمت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ مسلمان ہر بات، ہر چیز پر سمجھوتا کر لے گا، لیکن برے سے برا مسلمان بھی نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ پولیس نے نقص امن کے جرم میں راجپال کو گرفتار کر لیا، لیکن مقدمہ عدالت میں پہنچا تو معلوم ہوا انڈین ایکٹ میں مذہبی جذبات کی توہین کے بارے میں کوئی دفعہ ہی نہیں۔ چنانچہ راجپال کے وکیل نے دلائل دیے اور جج نے راجپال کو رہائی کا حکم دے دیا۔ راجپال کی رہائی لاہور کے مسلمانوں کے زخمی دلوں پر نمک کی بارش ثابت ہوئی اور یہ سسکیاں لے لے کر رونے لگے، جبکہ ہندوؤں نے خوشی کے شادیانے بجانا شروع کر دی۔ اس ساری صورتحال نے ایک غریب ترخان کو عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت بنا دیا۔ اس شخص کا نام علم الدین تھا۔ یہ دیہڑی دار ترخان 6 ستمبر 1929 کو مزدوری کے لیے گھر سے نکلا۔ راستے میں امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ راجپال کی گستاخانہ حرکت کے خلاف تقریر کر رہے تھے۔ علم الدین تقریر سننے کے لیے رک گیا۔ خطاب کے چند فکروں نے اس کی ذات میں تلاطم برپا کر دیا۔ اس نے اسی وقت بازار سے چاقو خریدا، سیدھا راجپال کی دکان پر گیا، راجپال کو اطمینان سے قتل کیا اور خود کو پولیس کے حوالے کر دیا، اور تاریخ میں ہمیشہ کے لیے غازی علم الدین شہید کے نام سے روشن ہو گیا۔
غازی علم الدین شہید کے خلاف مقدمہ چلا اور انہیں 31 اکتوبر 1929 کو میاں والی جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ غازی علم الدین شہید پھانسی تو پا گئے، لیکن عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج تک زندہ ہے اور یہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ ویئرز، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عشق آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ بیج ہیں جس کا پھل جس موسم میں بھی لگے وہ نسلوں کو سنوار دیتا ہے، اور میری اپنے سب سننے والوں سے یہ درخواست ہے کہ اپنی نسلوں کی تربیت میں اس عشق کا بیج لازمی لگائیں۔ دشمنان اسلام اپنی ہر کارروائی میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمانوں کے دل میں سے نکالنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک شعر سے میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ وہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور یہ روح ہم مسلمانوں کے بدن سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔